بیٹھ کے پہلے مذاکرات کریں، اپنی تو پہلے پنچایت لگائیں اندر گھر کی، اس کے بعد ہمیں ہدایات ایشو کریں۔ مذاکرات یا پنچایتی جو ہے محفلیں لگانا یا انسٹرکشنز دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ آئین میں ان کے فرائض میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ پنچایتیں لگوائیں گے یا پریا بٹھوائیں گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جناب اسپیکر، اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے ادارے کا دفاع کرنا پڑے گا۔ ہمارے سیاست کے جو سیاسی برادری ہے ان میں ایک فرقہ ہے یا ایک پارٹی ہے، فرقہ نہیں کہوں گا، ایک پارٹی ہے جو پہلے یہاں پہ حکمران تھے، ان کو پہلے سہولت کار 2018 میں جناب اسپیکر ملے، اب پھر سہولت کار مل گئے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے جو ایوان میں اس وقت ممبران بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یہ سہولت کاری کے آگے جو ہے دیوار بن جائیں۔ جناب والا، یہ پرائم منسٹروں کی گردنیں لینے کا رواج جو ہے ختم ہونا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی تو انہوں نے گردن لی، پھانسی کی سزا سنائی، 2 وزرائے اعظم کو جو ہے ان کے نمائندگی کے حق سے محروم کر دیا۔ میاں نواز شریف کو تاحیات جو ہے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ یہ پرائم منسٹروں کی گردنیں لینا جو ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے پرائم منسٹر کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ یہ ہمارا فرض ہے جناب، یہ کسی بھی پارٹی کا ہو۔ ہمیں اپنے تفرقے بھول کر، اپنی تفریق اور اپنے تنازع بھول کر اس ادارے کی سربلندی کے لیے، اس ادارے کے عزت اور وقار کے لیے ہمیں یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ میں جنگ کو بندوقوں والی نہیں کہہ رہا کہ اس کو انٹرپریٹیشن وہاں پہ یہ نہ ہونی شروع ہو جائے۔ ہم سیاسی جنگیں لڑتے ہیں، ہم لوگ جو ہے، ہمیں گھر بھیجا گیا 1958 میں، 1969 میں، 1977 میں، 1999 میں گھر بھیجا گیا، اس ادارے کی گردن لی گئی، اس ادارے کا خون ہوا۔ کیا اس کا کوئی حساب دے گا؟ جن لوگوں نے آئین بنانے کی طاقت یا پاور یا اختیار جو ہے ایک وردی والے شخص فرد واحد کے سپرد کر دیا، اور ساتھ اس کو آئینی ترمیم کرنے کا بھی اختیار دیا۔ جناب اسپیکر، آئینی ترمیم کرنے کا بھی اختیار دیا جنرل مشرف کو۔ آپ کو یہ ہاؤس یاد ہوگا، اور جس طرح وہ باوردی جو ہے، جس طرح وہ مکے لہراتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ رحم و کرم کرے، وہ اگلے جہان چلے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن 1958 میں جو کچھ ہوا کہ ایک شخص نے اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنے ذاتی جو اقتدار کی ہوس کے لیے جو ہے آئین توڑ دیا، اور 10 سال مسلط رہا۔ 1969 میں پھر یہ کسی ادارے نے جو ہے جمہوریت کا خون یا آئین کا خون نہیں کیا۔ یہ فرد واحد تھے جن کی خواہش تھی اقتدار کی، جس کی وجہ سے جمہوریت کا بار بار اس ملک کے خون ہوا۔ جسٹس منیر سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں، اس کے بعد لاتعداد کیس ہیں۔ کیا اس کا کوئی حساب دے گا؟ کیا ان کی پروسیڈنگز منگائی جائیں گی؟ اور ان کی پروسیڈنگز کے اوپر کوئی یہ سپریم کورٹ یا عدالت عظمیٰ اپنی تاریخ درست کرنے کے لیے، اپنا ماضی جو ہے اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ بتائے کیا کرے گا؟
ہم لوگ جو ہے اپنے اعتراف بھی کرتے ہیں، اپنے جرائم کا اعتراف بھی کرتے ہیں. ہماری ریسنٹ پاسٹ میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو تھے وہ متحارب تھے، دست و گریبان تھے. اللہ بی بی کو جنت میں بی بی شہید کو جگہ دے. اس نے اور نواز شریف نے مل کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے سائن کیا. کچھ سینٹی آئی ہمارے پولیٹیکل ماحول میں واپس، اور اس کے بعد اچھا برا جو ہے اسمبلیوں نے اپنا ٹائم پورا کیا. 2 اسمبلیوں نے پورا کیا، تیسری جو ہے پورا کرنے کی، لیکن یہ ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ ٹائم پورا نہ ہو. یہی بات ہے نا، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا. یہ کہتا ہے فلاں تاریخ کو الیکشن کروا لو، فلاں تاریخ کو الیکشن کروا لو. یہ مقتدر ادارہ جو ہے آئین کا محافظ ہے. آئین جو ڈکٹیٹ کرتا ہے وہ ہوگا. آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں ہوگی. جناب اسپیکر، کوئی چیز نہیں ہوگی. ہمیں بھی حساب دیا جائے. ہم نے بہت حساب دیے ہیں. ہمیں ہر 4-5 سال کے بعد جو ہے پاکستان کی عوام کو حساب دیتے ہیں. ہمارے گریبان پہ عوام کے ہاتھ ہوتے ہیں. ہم سے وہ حساب مانگتے ہیں، ہماری خدمت کا حساب مانگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم حلقوں میں نہیں جاتے. ہم تو یہاں سے 2 چھٹیاں ہوتی ہیں اپنے حلقوں میں واپس چلے جاتے ہیں. پورا دن جو ہے بیٹھتے ہیں، عوام سے رابطے میں رہتے ہیں. یہ لوگ جو ہے جو آگے پیچھے ہوٹر میں جو ہے جب پلساں آگے پیچھے ہوٹر چل رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر ٹریفک بند ہو جاتی ہے. کس ایم پی ایم این اے کے لیے بند ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ٹریفک بند؟ کسی پہ ہوئی ہے؟ کسی منسٹر کے لیے ہوئی ہے؟ یہاں منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے یہ سب منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں. کس کے لیے ٹریفک بند ہوئی ہے؟ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا 1,68,000 1,68,000 تاکہ سارے ہم سمجھ آ جائیں. تنخواہ ہے ہماری. ذرا انہوں نے تو پوچھو انہوں نے کی تنخواہ ہے اڑے نال بیٹھے دے. ساتھ پینشن بھی ساتھ تا عمر جو ہے وہ گارڈ بھی، ٹیلی فون بھی، سٹاف بھی، گڈیاں بھی اور پلاٹ بھی. جناب اسپیکر، میرے اور میرے والد کو 72 سال جو ہے اسمبلیوں میں ہو گئے. ایک پلاٹ نہیں ہے، ایک پلاٹ نہیں ہے. 72 سال ہو گئے اسمبلیوں میں، ایک پلاٹ نہیں ہے. انہوں نے 72 سال گزارے ہوندے تھے، انہوں کو 11-12 پلاٹ ہوندے، بہتے ہوندے. صحیح کہہ رہے، 72 ہی ہوتے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے میری بہن جو. اب دیکھیں اس کے بعد یہ انہی کے لوگ، اسی طبقے کے لوگ، اسی برادری کے لوگ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ٹکٹوں کے پیسے پکڑے 1,20,00,000 روپے. آپ دیکھیں جناب اسپیکر، میں زیادہ سما خراشی نہیں کرنا چاہتا. ہمیں حساب دیا جائے، عدلیہ کی تاریخ کا جو ہے وہ ہمارے سامنے حساب پیش کیا جائے. یہاں پہ اسمبلی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنائی جائے، ایک ہاؤس کمیٹی بنائی جائے. ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا، نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کا، آئین کی ایبروگیشن جو ہے 4 صفحہ جو ہے اس کا حساب لے، عدلیہ سے حساب لے، اس عدلیہ سے حساب لے. یہ اپنے پرکھوں کا حساب دے نا. ہم اپنے پرکھوں کا حساب دے رہے ہیں، ہر روز دیتے ہیں.
یہ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ڈیم فنڈ اکٹھا کرے گا؟ یہ ڈیم پھول بنانے والی بات ہے نا پاکستان کی عوام کو. ڈیم کے نام پہ، ڈیم فنڈ کے نام پہ پاکستان کی عوام کو ڈیم پھول بنائے ہو. کو خدا خوف کریں، اپنی حدود میں، اپنی آئینی حدود میں رہ کے آپریٹ کریں. آپ کی تو پوری تاریخ، ہماری تاریخ میں بھی ہے، ہم نے بھی آمروں کی حمایت کی ہے، لیکن اس کی قیمت ادا کی ہے. انہوں نے قیمت نہیں ادا کی ہوئی. انہوں نے قیمت نہیں ادا کی ہوئی. مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کتنے جو ہے جج جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے 2 یا 3 ہے. ایک 1958 میں ہوئے تھے اور ایک ایوب خان کے وقت ہوئے تھے. 2 بندے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، دونوں کا نام پتا ہے مجھے. لیکن کسی نے پوچھا ہے کہ وہ کدھر ہے، شیخ ریاض صاحب کدھر ہے؟ کسی نے پوچھا ہے نسیم حسن شاہ کدھر ہے؟ کسی نے پوچھا کس نے پاور دی تھی مشرف کو جو ہے، ارشاد حسن خان. کسی نے پوچھا کدھر ہے؟ کسی نے پوچھا ڈوگر کدھر ہے؟ چڑا پتہ نہیں تو کنوں کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ. میں گنتا جاؤں گا جناب، گنتی نہیں ختم ہوگی. جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے اوپر بھی مقدمہ چلایا جائے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین سے غداری کی تھی، انہوں نے اپنے عہدے سے غداری کی تھی. جو زندہ ہیں ان پہ بھی مقدمہ چلایا جائے، یا کم از کم جناب اسپیکر ہاؤس کمیٹی بلا کے بلائیں ان کو یہاں پہ. جو باقیات ہیں ان کی، آئین شکنوں کی باقیات جو ہے، آئین شکنی پہ انگوٹھے لگانے والوں کی باقیات جو ہے، ان کو بلائیں یہاں پہ. یہ ہمارا استحقاق ہے. پاکستان کی عوام جو ہے جواب مانگتی ہے کہ ہم کیوں سرگرداں ہیں 75 سال کے بعد بھی. منزل گم ہو چکی ہے ہم سے. جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہوگا. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہوگی. یہاں پہ کوئی ہتھیار نہیں ڈالے گی، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی. پارلیمنٹ اپنے وزیر اعظم کو بلی نہیں چڑھائے گی. وہ وقت چلا گیا جب وزیر اعظم بڑی بلی چڑھائے جاتے تھے. پارلیمنٹ نہیں چڑھائے گی اپنے وزیر اعظم کو بلی. حد ہو گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہے ستمبر کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں اکتوبر کا رہن دو، ستمبر کا انتظار کرتے تاکہ 2-4 اور جو ہے اپوائنٹمنٹیں ہو جائیں. 2 اپوائنٹمنٹیں جو ہے وہ اعظم نذیر تاڑ صاحب نے مانا اور اپولوجائز بھی کیا، معذرت بھی کی. ان کی فرمائش کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہم کی. تجاوز کیا، اپنی حدود سے تجاوز کیا، ہم نے کیا. ان کو اپیز کرنے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے. یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا جناب اسپیکر. یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا. انہوں نے کارڈینل سن کمٹ کیے ہوئے ہیں. پاکستان کی عدلیہ نے کارڈینل سن کمٹ کیے ہوئے ہیں جن کی کوئی بخشش نہیں ہوتی. میں مذہبی نقطہ نگاہ سے نہیں، میں دنیاوی نقطہ نگاہ سے بات کر رہا ہوں. ہمارا منہ نہ کھلوائیں. جو ایک بینچ ہے، میں نے پوچھا ہے نا، آپ سے اگر پروسیڈنگز مانگتے ہیں ہمیں بھی دیں. کہا گیا تھا کہ 2 ججوں نے ریکیوز کر لیا، پھر 3-2 کا پھر فیصلہ آ گیا. وہی جج بیٹھے ہوئے تھے اس میں. اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا جناب اسپیکر، اس طرح نہیں ہوگا. ان کو ساتھ دینا پڑے گا.
पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। अगर हमारे साबका हुक्मरान जो है अपने इक़्तिदार की वापसी के लिए कोई साजिश कर रहे हैं या कोई उनकी सहूलतकारी कर रहा है, जनाब स्पीकर, कहां गए लोग? हम हर रोज जो है यहां पे मजहब की बुनियाद पे मुकदमे बनाते हैं। चंद दिन पहले एक बच्चे से कहलवाया गया, अल्लाह मुझे माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमना के बाद अगर कोई वालिदैन पैदा हुए हैं तो वो न्याजी साहब, इकरामुल्लाह न्याजी साहब और शौकत खानम साहब हैं। ये हुआ है ना, ये कहा गया है ना, ये कहा गया है ना, और किसी का ईमान नहीं जागा। इस वक्त भी 295C के आपको बेशुमार लोग जो है जेलों में सड़ते मिलेंगे। किसी की गैरत नहीं जागी। वो फैजाबाद धरने की जो है डिसीजन जो आया था और उसके ऊपर हम पे जो फतवे लगे थे, क्या उस पे अमल दरामद हुआ था? काजी फैज ईसा का जो डिसीजन था, जनाबे वाला, हमने भी आपस में बड़ा दस्तो गिरीबान हुए हैं। हम सियासतदान हैं, दस्तो गिरीबान होते हैं। पिछले दौर में यहां पे ख्वातीन को भी इन्वॉल्व किया गया, विक्टिमाइजेशन का निशाना ख्वातीन भी बनी। आसिफ अली जरदारी साहब की हमशीरा, मियां नवाज शरीफ की बेटी, मेरी बीवी पीछे बैठी हुई है, वो एंटी करप्शन की अदालत में पूरा दिन बैठती है। 2 महीने पहले जान चुकी है हमारी। इन लोगों ने क्या किया? एक ब्रदर जज जो है उसकी बीवी को बुला के अदालतों में खज्जल खराब करते रहे, उसके बच्चों को खज्जल खराब करते रहे। आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर काजी फैज ईसा, नो, लेकिन इन लोगों ने ज्यादती की उसके साथ। किसके कहने पे की? मैंने कल टेलीविजन पे पूछा, अहमद मीर साहब से पूछा, उन्होंने बड़े नाम लिए, लेकिन जो है कुल्हाड़ा तो जो है वो अदलिया के हाथ में पकड़ा था, उनकी बरादरी के हाथ में पकड़ा था, उनके घर के लोग थे जिनके हाथ में पकड़ा था। किसी को शर्म ना आई कि आप एक उस शख्स का फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं करते, और दूसरा जो है उसके अहले खाना को जो है अदालतों में और एफबीआर में खज्जल करते हो, उसके मुतालिक जाली स्टोरियां छापते हो। हमें लेक्चर देते वक्त, वाज करते वक्त अपने गिरबान के अंदर झांकें कि आप क्या करते रहे हैं। आज अदलिया की बात करते हैं, उसके इज्जत आबरू की बात करते हैं, हम भी करते हैं। आपने इज्जत आबरू की उस अदलिया की? आपने एक कुलीग के लिए उसके आगे ढाल ना बने। उसके ऊपर अटैक था इंटेलिजेंस एजेंसीज का, क्योंकि जिन्होंने धरना करवाया था वो उस धरने को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उस फैसले को रजिस्ट कर रहे थे जो काजी फैज ईसा ने दिया था। उसका जुर्म सिर्फ यह था कि उसने कानून और कायदे और आइन के मुताबिक फैसला दिया, अपने जमीर के मुताबिक फैसला किया, किसी की डिक्टेशन के ऊपर फैसला नहीं दिया। यहां पे शौकत सिद्दीकी को देख लें, जैसे शौकत सिद्दीकी को उसने बरमला का, उसको खज्जल खराब कर दिया, रोल छड़े उन्होंने, उसकी तनख्वाह बंद कर दी, उसकी प्रैक्टिस का लाइसेंस कैंसिल कर दिया इसी अदलिया ने। नावे वाला, यौम असहाब आना चाहिए। पार्लियामेंट मस्ट राइज टू द ओकेजन। हिसाब होना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि हम उनकी मैंडेट, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हम हॉस्टेज ना बन जाएं चंद मुट्ठी भर लोगों के आगे जो है।
کبھی کوئی دھمکی دی جاتی ہے، کبھی کوئی دھمکی دی جاتی ہے. اس طرح نہیں چلے گا جناب اسپیکر. میں پھر تیسری دفعہ آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ہاؤس کمیٹی بنائیں اور یہ تمام عدلیہ کے جو فیصلے پاکستان کے، چاہے وہ دنیا میں ہیں یا دنیا میں نہیں ہیں، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ ہماری نئی جنریشن کو پتہ لگے کہ ان کی کیا تاریخ ہے. ہماری تاریخ تو آپ سب کے سامنے ہے، اسی تو کوئی نہیں لکوایا چھپایا تھا. ہم جاتے ہیں، جو ہمیں بھول گئی ہوتی ہے ہمیں عوام یاد کرا دیتی ہے کہ تہاڈی اے اوقات ہے. ہمیں عوام یاد کراتے ہیں، اپنے ووٹر یاد کرا دیتے ہیں کہ تو آپ کی یہ اوقات ہے. ان کو بھی تو بتائیں کہ ان کی کیا اوقات ہے. 1947 سے لے کے اب تک انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. آئین کی بات کرتے ہیں، پاکستان پہ جتنے حملے ان لوگوں نے کیے ہیں اتنے حملے جو ہے اس پارلیمنٹ نے نہیں کیے. ہم قصوروار ہیں. میں بالکل برملا جو ہے اپنا جو قصور ہے پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں تاریخ سے، پاکستان کے بانیوں سے، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کے اپنے شہداء سے سب سے فائدہ ہی فائدہ، کم میں زیادہ فائدہ ہی فائدہ ہو. فائدہ ہی فائدہ، کم میں زیادہ فائدہ ہی فائدہ ہو.